صابر شاہ صاحب، اپوزیشن نے بڑی کوششیں کی ہیں یکجا ہونے کی، بہت کوشش کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو متزلزل کر سکے، لیکن آپ کی نظر میں یہ پاسبل ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ 3 سال مکمل کر کے جائے گی پی ٹی آئی؟ انیکا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن حکومت گرانا چاہے تو اس اپوزیشن میں مجھے جان نظر نہیں آتی، کیونکہ دیکھیے بہت زیادہ اعتماد اور باہمی ٹرسٹ کا فقدان ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، مسلم لیگ نون میں، کیونکہ یہ ماضی میں ایک دوسرے کو بہت اہم مواقع پہ ڈچ بھی کر چکے ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان سے کبھی تو کام لے لیا جاتا ہے، کبھی مولانا بیچارے خود سڑکوں پر پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب اپوزیشن نے اگر کو کامیابی حاصل کرنی، اب تو موسم بھی بہتر آ رہا ہے، تو دیکھیے اس کے لیے گرفتاریاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے بڑا میس پروٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں سڑکوں پہ، لیڈروں کو گرفتاریاں دینی پڑتی ہیں، پھر جا کے حکومت تھوڑی بہت ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت ہو۔ مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو عمران خان اور طاہر القادری کا دھرنا یاد ہوگا، حکومت اچھی خاصی ڈی اسٹیبلائز ہوئی تھی، ایک موقع کے اوپر دھرنے کی تعداد شاید 1-1.5 لاکھ کو ٹچ بھی کر گئی تھی کچھ دنوں کے لیے، اور ٹیلی ویژنز کی بڑی وائڈ کوریج تھی، اور کچھ اور کوارٹر جہاں سے سپورٹ ہونا ضروری ہے وہ بھی حاصل تھی۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکستان میں سیاست کے ڈائنامکس میں بہت سارے اہم کوارٹرز بھی ہیں، ہڈن ہینڈز بھی ہیں۔ اب اگر وہاں سے سپورٹ نہ ہو تب بہت اعلیٰ دھرنا یا بہت اعلیٰ پروٹیسٹ بھی کام نہیں کرتا۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ سم ہاؤ اور دی ادر ایز لک وڈ ہیو اٹ، اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر کرم کر دیا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کرونا جتنی تیزی سے یہاں پھیلے گا، جتنی تباہی یہاں پہ ہوگی معیشت کی اور سوشلی اور میڈیکلی، وہ نہیں ہو پایا الحمدللہ۔ تو دوسری بات یہ کہ سم ہاؤ دنیا کی معیشت میں بہت زیادہ بھونچال آیا ہے، لیکن ہماری کچھ ایکسپورٹس بھی بہتر ہوئی ہیں، کچھ انڈیکیٹرز بہتر ہیں، موڈیز کی ریٹنگ بہتر آئی ہے، اسٹینڈرڈز اینڈ پور کی ریٹنگ بہتر آئی ہے، فچ ریٹنگز بہتر آئی ہیں۔ یہ کریڈٹ ریٹنگز ہوتی ہیں، یہ آپ کی کریڈٹ وردینس کو شو کرتی ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کتنا قرضہ لے سکتے ہیں باہر کے ممالک سے۔ جس ملک کی کریڈٹ وردینس ختم ہو جائے وہ قرضہ لینے کی پوزیشن میں نہیں رہتا، اس کو بڑی سخت ٹرمز پہ قرضہ ملتا ہے، اور ہماری پوزیشن آپ کے سامنے ہے، ہماری اکانومی چلتی ہی قرضے پہ ہے، وہ ڈومیسٹک قرضہ ہو، وہ فورن، وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہو $100 ارب سے زیادہ۔ سو میں سمجھتا ہوں حکومت کو لیکن اس وقت صابر شاہ صاحب، یہ گورنمنٹ تو کہہ کے آئی تھی کہ ہم لوگ قرضے پہ نہیں چلنے دیں گے پاکستان کو، 2 سال گزر گئے ہیں، ہم نے بے شمار قرضے لیے ہیں، قرضوں کے ساتھ واپس کرنے کے لیے بھی قرضے لیے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ کیا 3 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف، چلیے اپوزیشن نہیں بھی گرا پاتی ان کو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان 3 سالوں میں پاکستان کو ڈیٹ فری سٹیٹ بنا سکے گی، جو کہ عمران خان صاحب کا ویژن تھا شروع سے؟ انیکا، اب آپ کا سوال دوسرا ہے۔ دیکھیے اگر 73 سالوں میں ہم قرضوں کے اوپر ہی چل رہے ہیں تو یہاں کوئی ایسا تیل کے کنویں نہیں نکلیں گے کہ ہم اپنے قرضے واپس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا ہم قرضوں کو بغیر حکومت چلا لیں گے۔ حکومت کی جو بنیادی کارکردگی ہے میرے نزدیک وہ بھی بلو ایوریج ہے، ٹو بی ویری آنسٹ ود یو۔ We haven't done well. There have been U-turns, there have been faltered promises, there have been very poor managerial skills جس کا ڈسپلے ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حکومت پہ رہیں گی تو آپ کو بہت اچھی خبریں شاید نہ آ سکیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کرونا فری ہم ہو جائیں اور دنیا میں کرونا پھیلا رہے تو ممکن ہے کوئی فورن انویسٹمنٹ کا رخ اس طرف ہو جائے، تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں، یا ہمارے لوکل انویسٹر جو ہیں وہ پیسہ نکال لیں یا اپنے پیسے باہر سے لے آئیں اور پاکستان کے اندر انویسٹ کر لیں۔ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہو جائے اللہ کی طرف سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ڈیٹ فری پاکستان ایک خواب ہے جو مجھے اپنی زندگی میں پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ دس کین ناٹ ہیپن، فار دس ٹو ہیپن آپ کی ایکسپورٹس $24 ارب کی نہیں ہوتی، دے ہیو ٹو کراس $60-70 بلین۔ آپ کی ریمیٹنسز بہت اچھی ہیں 20-22 ارب کی، ان کو 25-30 ارب پہ جانا چاہیے۔ یہاں پہ چوری لوٹ مار کا جو پیسہ which has been stashed abroad in foreign banks by rulers and the elite of the country which has been holding very important positions، وہ پیسہ کسی طرح واپس لانا پڑے گا، ریپیٹریشن آف ill gotten wealth ہوگی،
کرپشن کا جو انسیڈنس ہے وہ کم از کم 20% کم ہوگا ملک کے اندر. یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اکانومی کھڑی ہوگی. ورنہ آپ کے پاس ایک ہی ایڈوانٹیج ہے جو آپ لے رہے ہیں مسلسل, وہ ہے آپ کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن, گوادر, سی پیک, اینڈ یو آر دا گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا, یو آر دا فوکس آف دا ہول ورلڈ, یو آر اے نیوکلیئر پاور. سم ہاؤ اور دی ادر کراچیز کے اوپر, بیساکھیوں کے اوپر کام چلتا رہے گا جیسے کہ ماضی میں چلتے آیا. رائٹ. لیکن سیلف ریلائنس کی جو بات ہے, وہ جو آپ کا خواب ہے, جو میرا خواب ہے, جو 22 کروڑ پاکستانیوں کا خواب ہے, کو پاورٹی ریڈکشن ہو جائے, یہ وہ کوئی یہ مجھے چیزیں ابھی تو مستقبل قریب میں نظر نہیں آتی. کم از کم اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو بالکل نظر نہیں آتی. میں یہاں حکومت کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, ان کے ٹینیور جو ہے اگلے 3 سال میں, اس میں مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آتا. انٹرسٹنگ.